اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری ریگولر کلاس جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ آکسفورڈ گرامر اسکول نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا ہے، جس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ لیکچر ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیا جائے گا یوٹیوب چینل پہ۔ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، کہ ان کی ادائیگی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حقوق کو ادا کر کے ہمارے لیے بطور نمونہ چھوڑا ہے۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، یتیم، مسکین، بیوہ، خادم اور دیگر انسانوں کے حقوق جو ہے وہ شامل ہیں، کہ اس میں ہر انسانیت کے تقریباً ہر انسان کے جو ہے وہ اس میں حقوق شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی بہت تاکید کی ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے پر اسلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا ہے، اس لیے کہ خاندان اور معاشرے کا سکون اور اطمینان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں پوشیدہ ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے، ہر جو ہے غصے والی بات پر آگے صبر کا اظہار کریں گے، تو کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ ایک سکون اور اطمینان جو ہے وہ رہے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، انتشار اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، کہ جب ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت ہی نہیں کریں گے تو پھر ہر طرف جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہی ہوگا۔ حقوق العباد کے ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی طرح بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی زور دیا ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت بھی کرو، حقوق العباد بھی جو ہے وہ ادا کرو، کہ ہر بندے کے دوسرے بندے پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آ جائے گا رشتہ داروں کے حقوق۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، اس کے بعد حقوق العباد، اور حقوق العباد میں جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد کے یعنی ان کی بندگی کے بعد والدین، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، کہ ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ عزیز و اقارب کے حقوق کی ادائیگی کے یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، کہ بار بار کہا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ۔ درجہ بدرجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نسل در نسل، کے ایک نسل سے دوسری نسل اہل استحقاق کہتے ہیں رشتہ داروں کو، جس میں والدین، قریب کے رشتہ داروں، یتیموں جو ہیں وہ ہمارے خاندان کے جو افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ جو کہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، جن کو ہم دے سکتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے اہل استحقاق، یعنی ماں باپ کو، قریب کے رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو، اور مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، کہ یعنی جو کام ہم کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی جو چونٹی ہوتی ہے، اس کی جو چلنے سے ایک لکیر بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی، کہ بہت زیادہ زور دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ جو شخص یہ چاہے، فرسٹ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی رزق میں شادگی ہو یعنی اضافہ ہو، کہ اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے، اور اس کی عمر دراز ہو یعنی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
نادرہ کو صدقہ دینا ایک نیکی ہے، لیکن رشتہ دار کو دینے سے صدقہ بھی ادا ہوگا اور حق بھی ادا ہوگا، کہ نادرہ آفس کو جو ہے وہ صدقہ دینا بھی ایک نیکی ہے، لیکن اگر وہی صدقہ جو ہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو ہماری جو ہے وہ رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا اور ان کا بھی جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا۔ جو شخص بدلے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ مکمل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ کمال درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار اس کے ساتھ بے تعلقی کریں تو وہ ان کے ساتھ ناتا یعنی رشتہ جوڑے اور ان کا حق ادا کرے، کہ رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے لیکن وہ آگے سے صلہ رحمی اور اچھے طریقے سے پیش آئے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق توڑنے کی کوشش کریں اور وہ جو ہے ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، تو اس جو ہے یہ رشتہ داروں کا حق ادا ہوگا۔ شعبان کی 15ویں شب برات تقریباً سب ہی لوگ جو ہیں وہ آزاد کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب برات کی رات جو ہوتی ہے اس میں سبھی جو ہے مسلمانوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں اور جو ہے ان کی رزق، ان کی جو ہے وہ قسمت لکھی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، کہ یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اور شرابی، یہ تینوں اس رات میں آزاد نہیں کیے جائیں گے، چاہے انہوں نے جتنی مرضی نیکیاں کی ہوں، لیکن جس نے ماں کی نافرمانی کی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے اور شراب پی ہے، وہ جو 3 لوگ ہوں گے اس قسم کے، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزاد نہیں کریں گے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب سہولت و آسانی سے لے گا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا حساب لینے میں آسانی فرمائے گا، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ جو تمہیں محروم کرے اس سے دو، کہ یعنی جو تم سے لے اس کو دو، اور جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، کہ یعنی جو تم پر جو ہے وہ ظلم کرے، کہ بدلہ لینے کی استطاعت بھی رکھتے ہو تم لیکن پھر بھی اس کو معاف کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت، ایسے شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جب تم یہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد کی جائے، وراثت میں ان کا حصہ ہے تو انہیں دیا جائے، ان سے پیار اور محبت کا معاملہ کیا جائے، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ، اگر آپ کی وراثت میں ان کا حق لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کو جو ہے وہ دینا چاہیے اور ان سے جو ہے وہ اچھے اخلاق سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت، ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب اور عدم ادائیگی پر سخت سزا دینے کی خبر دی گئی ہے، کہ اگر ہم جو ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے تو ان سے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا بنی رہتی ہے، جو خاندان کو جوڑے رکھتی ہے، کہ اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں گے خاندان میں، تو کیا ہوگا، ہمارے خاندان میں جو ہے وہ محبت اور اپنائیت کی فضا کے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ چاہت جو ہے وہ پیدا ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ ہمارا خاندان یکجا ہو کے رہے گا۔ حقوق ادا کرنے سے نفرت اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، حقوق ادا نہ کرنے سے نفرت اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کہ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ہمارے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ آئے دن کے جھگڑوں سے آپس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، اس سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے گا۔ یہاں پر ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ بہت سے خاندانوں میں وراثت اور دولت و جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اس بارے میں واضح احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی ہے،
یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وراثت میں حصے مقرر کر دیے ہیں کہ مردوں کا جو ہے وہ اتنا حصہ ہوگا اور عورتوں کا جو ہے وہ اتنا حصہ ہوگا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا جائے، کہ اگر آپ جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کرنے لگے ہیں تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ گیا ہے کہ جی اس میں سے مجھے بھی حصہ چاہیے تو ہمیں اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ اور شیریں کلامی، کہ یعنی میٹھی زبان، شیریں کلامی کا مطلب ہوتا ہے میٹھی زبان سے پیش آیا کرو، کہ یعنی میٹھی زبان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے بات کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، بلکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیا جائے، ان کو جو ہے ان کا حصہ دے دیا جائے۔ یہاں تک آج آپ لوگوں نے کرنا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔